السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ المؤمن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 1 تا 6، سبق نمبر 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، العلیم میں جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، غافر الذنب گناہ کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول بڑی کشادگی والا ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہ اللہ ہی، الیہ المصیر اس اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک پس نہ دھوکے میں مبتلا کرے آپ کو،
تقلبهم فی البلاد، ان کا آنا جانا مختلف شہروں میں. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے یعنی ان مکہ والوں سے پہلے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب، اور بھی کئی گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، وہمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے بارے میں، لیأخذوہ، تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ مٹا دیں اس باطل کے ساتھ حق کو. فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے پھر پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا تھا پھر میرا سزا دینا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور اسی طرح سچ ثابت ہوئی تیرے رب کی بات، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ بے شک وہ آگ والے ہیں. یہ جو آج ہم سورۃ المومن کا آغاز کر رہے ہیں، اس سورہ مومن کا نام اس لیے سورۃ المومن ہے کہ اس سورت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ جو بندہ مومن جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ، تو انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. تو مختصر یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ المومن اس وجہ سے ہے کہ اس سورت میں اللہ نے ایک اپنے خاص بندہ مومن کا تذکرہ کیا ہے. دوسرا، اس سورت کا ایک اور نام ہے، اور وہ اس کا نام ہے سورۃ الغافر. کیا نام ہے؟ سورۃ الغافر، یہ بھی ایک اس کا نام ہے. قرآن مجید کے اندر کئی ایسی صورتیں ہیں جن کے دو نام ہیں، تین بھی نام ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک نام جو معروف نام ہے وہ سورۃ القتال بھی ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل
اس کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ الطلاق ہے، اس کا ایک اور نام سورۃ النساء الصغریٰ بھی ہے۔ آخری پارے میں وہ ایک سورت ہے نا سورۃ اللہب، جس میں وہ ابو لہب کا تذکرہ آتا ہے، تو اس کا ایک نام سورۃ المسد بھی ہے۔ تو اس کے آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ الفصلت، سورہ فصلت، اس کا دوسرا نام سورہ حامیم السجدہ ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے دو دو نام ہیں، بعض کے تین تین بھی نام ہیں۔ اب یہ جو صورت ہے اس کے تفسیر کی کتابوں میں تین نام مذکور ہیں۔ ایک نام کیا ہے سورۃ المومن، اور دوسرا نام کیا ہے سورۃ الغافر، اور تیسرا نام اس کا ہے سورۃ الطول، سورۃ الطول، یہ بھی ایک اس کا نام ہے۔ اور یہ جو دو نام ہے نا سورۃ الغافر اور سورۃ الطول، یہ دو نام اس کے اندر آیت نمبر جو 3 ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ دونوں لفظ اس آیت نمبر 3 میں یہ الفاظ بیان ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ الغافر بھی کہہ لیتے ہیں اور سورۃ الطول بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن زیادہ معروف اور مشہور نام اس کا جو ہے وہ کیا ہے سورۃ المومن۔ یہ جو سورۃ المومن ہے، اگر یہ ساری سورت اس کے اوپر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی جائے، سرسری نگاہ، تو اس کے اندر 4 قسم کے مضامین زیادہ تر نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کے اندر جو مضمون ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے بارے میں۔ اس کے بعد اس کے اندر جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں، کہ اللہ نے آخرت کا عقیدہ اس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اور تیسرا اس کے اندر جو مضمون ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے علاوہ جو کوئی بنیادی عقائد ہیں وہ بھی اس میں بیان ہوئے۔ اور چوتھا اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے توجہ سے، وہ ہے کہ جو کفار اور مشرکین کی طرف سے اسلام کے اوپر جو اعتراضات تھے اور جو وہ شبہات پیدا کرتے تھے، تو ان اعتراضات کا اور ان شبہات کا اس صورت میں جواب دیا گیا۔ تو بھائی بات سمجھ آئی نا، یہ 4 مضمون اس میں زیادہ نظر آتے ہیں اگر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی جائے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اسلام کے بنیادی عقائد اور کفار کی طرف سے پیش کیے جانے والے اعتراضات اور شبہات کا رد۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں فرمایا حامیم،
اور یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ ان کو حروف مقطعات یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر لفظ ہر حرف اگلے حرف سے کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ایک ہے جوڑ کر پڑھنا اور ایک ہے الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اب آپ دیکھیں نا، الف لام میم کیسے پڑھا ہے ہم نے؟ الگ الگ کر۔ اور اگر ہم اس کو جوڑ کر پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ علم۔ پھر ہم نے اس طرح تو نہیں نا پڑھنا تھا، پھر ہم نے کیسے پڑھنا تھا؟ علم۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ در حقیقت کفار کو ایک چیلنج کے طور پر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایک چیلنج دیا ہے کہ تم یہ بات کہتے ہو اور بڑا شور مچاتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دیا ہے، تو آ جا کر اس قرآن کے اندر جو بیسک میٹیریل ہے وہ کیا ہے؟ یہی حروف تہجی ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین۔ تو ان کے ساتھ تم بھی کوئی کلام ہمیں ترتیب دے کر دکھاؤ۔ پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا، اور پھر انتہائی تخفیف کر کے ایک صورت کا چیلنج دیا، لیکن نہ وہ پورے قرآن کا چیلنج قبول کر سکے، نہ 10 صورتوں کا، نہ ہی ایک صورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف ہیں یہ صورتوں کے شروع میں کس لیے بیان کیے ہیں؟ کہ کفار کو چیلنج دینے کے لیے کہ ان حروف کے ساتھ تم بھی ہمیں کوئی کلام بنا کر دکھاؤ۔ اور یہ ٹوٹل 29 صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ بیان ہوئے۔ کتنے؟ 29 صورتوں کے شروع۔ فرمایا تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب کو نازل کرنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی سب سے بڑا جو وہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے یہی تھا نا کہ یہ قرآن خود بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ قرآن خود نہیں بناتا، بلکہ اس کے اوپر قرآن ہم اتارتے ہیں، یہ ہماری طرف سے نازل کردہ ہے۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا، من اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام اس کو کہتے ہیں اسم ذاتی، ایک نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، اور وہ کون سا نام ہے؟ وہ ہے اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اسم گرامی کی کیسی حفاظت کی ہے کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے مشرک لوگ اور بڑے سے بڑے کٹر کافر، انہوں نے آج تک کسی اپنے معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ آج تک کسی نے نام نہیں رکھا۔ ویسے ادھر ادھر کئی نام رکھے، غوث، گنج بخش، داتا، یہ وہ بڑے نام رکھے،
لیکن آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کسی آستانے یا مڑی یا مورتی یا بت یا اپنے کسی معبود کا نام وہ اللہ رکھتے، یعنی یہ آج تک نہیں کسی کو ہمت ہوئی۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اسم ذاتی، اور باقی جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سارے کے سارے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ کتنے؟ وہ سارے کیا ہیں؟ العزیز، العلیم، السمیع، البصیر، المؤمن، المہیمن، الجبار، الغفار وغیرہ، یہ جتنے بھی نام ہیں، القدوس، المتکبر، یہ نام اللہ کے کیا ہیں؟ صفاتی۔ اچھا، اب اس یعنی آیت نمبر 2 میں اور اس کے بعد آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وہ جو اللہ کا اسم ذاتی ہے ایک وہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آگے اللہ نے اپنے 6 صفاتی نام بیان کیے، ایک اسم ذاتی اور 6 اسماء صفاتی۔ اچھا، ایک بہت اچھے مفسر گزرے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تیسیر القرآن، تو اس تفسیر کے اندر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بحث اور بڑی پیاری گفتگو انہوں نے تحریر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ کے آگے جو 6 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، وہ 6 صفاتی نام اگر ان پر غور کیا جائے تو ان میں سے ہر اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے وہ کفار کے لیے بہت بڑا، اس کے اندر ان کے لیے اعتراض کا جواب بھی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑے بڑے اہم عقائد بھی سمجھائے گئے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے بہت بڑی بڑی نصیحتیں بھی ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھنا کیسے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی کون سی صفت بیان کی؟ العزیز۔ تو وہ کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں العزیز اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس لیے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ العزیز کا معنی ہوتا ہے کہ ہر ایک پر غالب، ہر ایک پر غالب، یعنی جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بڑی قوت کا مالک، بڑی طاقت کا مالک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے صفت بیان فرمائی کہ کافروں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے، بڑی طاقتوں کا مالک ہے، اور ہر ایک پر غالب ہے۔ اور اس اسلام کے مقابلے میں تم جتنی چاہے سازشیں کر لو، تم جتنے چاہے اس کے خلاف پراپوگنڈے کر لو، اور اس کو غالب ہونے سے روکنے کے لیے جتنے بھی جتن کر سکتے ہو کر لو، لیکن اللہ ہر ایک پہ غالب ہے، لہذا اللہ اس اسلام کو غالب کر کے دکھائے۔ تو بات آپ سمجھیں کہ اللہ اس اسلام کو غالب کر کے دکھائے۔ تمہاری سازشیں، تمہارے پروپیگنڈے، تمہاری ساری شر انگیزیاں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور اسلام اونچا ہوگا، اسلام کا پھنیرا لہرائے گا، اور اسلام کا جھنڈا ہر سو وہ لہرائے گا۔
میری بات سمجھے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے العزیز کی صفت یہاں بیان کر کے ایک کافروں کو پیغام دیا ہے۔ اور دیکھ لیں ایسے ہی ہے، نور حق ہے، نور حق ہے، کفر کی حرکتوں پہ خندازن پھنکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ تو اللہ کے اس نور کو، اس اسلام کی شمع کو، یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی سازشوں کے ساتھ، اپنی یعنی حرکتوں کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو بھائی بات سمجھ آ گئی نا کہ یہاں العزیز کی بات سمجھ آئی نا، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری بات آگے فرمائی العلیم، وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالی کا علم ہر چیز کے بارے میں ایک تو مکمل علم ہے، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا براہ راست علم ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ بھائی دیکھو نا، ہمیں تو پتہ چلتا ہے کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن اللہ کو پتہ چلتا ہے ہر بات کا ڈائریکٹ براہ راست۔ دیکھو نا، یہ سارے جتنے احکام ہیں اللہ نے بتائے جناب جبریل کو، جبریل علیہ السلام لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے صحابہ کو دین سکھایا، پڑھایا، بتایا، اور صحابہ نے آگے تابعین کو ہم تک یہ کئی واسطوں کے ساتھ، کئی ذرائع کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ براہ راست۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ کے سوا ہر کسی کا علم ناقص ہے۔ کوئی دنیا کے اندر کوئی ہستی یہ نہیں دعویٰ کر سکتی کہ میرا علم کامل ہے۔ کامل کس کا علم ہے؟ صرف اللہ کا۔ اللہ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے، باقی ہر ایک کا علم جو ہے وہ عارضی ہے، وہ وقتی ہے، وہ ابدی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں بعد میں بھول جاتے تھے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم جو بلانا چاہیں گے بلا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آ رہے تھے، تو راستے میں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، تو بعد میں کہنے لگے کہ وہ میں تمہیں بتانے آ رہا تھا تو دو آدمی لڑ رہے تھے، میں پھر ان میں ایسا مگن ہوا تو وہ اللہ نے مجھے بلا دی۔ یہ کیا کہا؟ اللہ نے مجھے بلائی دی۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے سوا تمام مخلوقات کا علم ناقص ہے۔ اللہ کا علم ابدی ہے اور ازلی ہے، اللہ کے سوا ہر کسی کا علم وہ عارضی ہے اور وقتی ہے اور ٹیمپریری ہے، اور اللہ کا علم وہ لامحدود ہے، اور اللہ کے سوا پوری کائنات اور پوری مخلوقات کا علم کیا ہے؟ محدود ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ اللہ کا علم کیا ہے؟ لامحدود۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے ذہن میں؟ سورہ کہف کے اندر وہ جو واقعہ بیان ہوا ہے، تو جس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ وہ جو خضر تھے نا علیہ السلام، انہوں نے 3 بڑے انوکھے سے کام کیے، تو ان 3 انوکھے کاموں کی وجہ سے نا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ادھر کشتی کو توڑ دیا، بچہ قتل کر دیا، اور جنہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا ان کی دیوار بنانے لگے۔ تو بعد میں پوچھا ان کی وجہ، تو انہوں نے ساری وجہ بتائی نا۔ پھر تو جب سارے
ساری وجہ بیان کی تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ خضر آپ کے پاس تو پھر بڑا علم ہے، آپ کے پاس تو پھر بڑا علم ہے۔ تو جناب خضر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ این اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اور خضر اب لگے جواب دینے، تو بالکل عین اس وقت اس یعنی کشتی کے ایک کنارے پر نہ آ کر ایک چڑیا بیٹھی، اور چڑیا نے اس سمندر میں سے ایک چونچ پانی کی بھری۔ تو جناب خضر کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ جو چونچ بھری ہے نا اس نے پانی کی، یہ چڑیا نے، تو اس کی چونچ کے اندر کتنا کو پانی گیا ہے؟ تو کہنے لگے کتنا کو ایک چھوٹا سا قطرہ منہ میں گیا ہوگا۔ تو جناب خضر کہنے لگے اس چڑیا کے منہ میں جانے والا یہ پانی، یہ یوں سمجھ لو یہ ساری مخلوقات کا علم ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ اب یہ بات سمجھائی، یہ سمندر کیا ہے؟ اللہ کا علم، اور اس چڑیا کے منہ میں جو پانی گیا ہے یہ کیا ہے؟ جس میں سارے انبیاء بھی شامل ہیں، سارے اولیاء بھی شامل ہیں، سارے اتقیاء بھی شامل ہیں، جس میں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، جس میں مخلوقات میں یہ سارے ہی آ جاتے ہیں نا۔ ان ساری مخلوقات کا علم وہ چڑیا کے منہ میں جانے والا پانی۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہاں بیان ہوئی ہے، وہ کیا؟ العلیم، کہ اللہ علیم ہے، کہ جس کا علم وہ براہ راست ہے، اور اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، اور اس کا علم کامل اور مکمل ہے، اور اس کا علم غیر محدود ہے۔ وہ علیم ہے جو اس کتاب کو نازل کرنے والا، وہ علیم ہے جو اس کتاب کو نازل کر۔ اب آگے خود اندازہ لگا لو کہ جو اتنا بڑا علیم، اس علیم کی طرف سے یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس کتاب کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خبریں بیان کی ہیں، وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ دو صفتوں کی بات ہو گئی کہ ایک اللہ نے اپنی صفت یہاں العزیز کیوں استعمال کی، اور نمبر دو اپنی صفت العلیم کیوں بیان۔ اچھا تیسری صفت آگے بیان کی غافر الذنب، کہ وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اور آگے چوتھی صفت بیان کی قابل التوب، کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے ایک تقسیم کی ہے کہ اللہ غافر الذنب ہے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے، اور اللہ قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی کفار کے لیے، کہ اگر کافر وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی یہ ایک تقسیم ہے کہ اللہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے، یعنی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ غافر الذنب، اور اللہ کفار کے لیے کیا ہے؟ قابل التوب، کہ اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ جائے تو اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس تردد میں اور تکلف میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کہ اللہ مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے دونوں کے لیے غافر الذنب ہے، اور اللہ مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے دونوں کے لیے قابل التوب بھی ہے۔ کیونکہ مومنوں سے اگر کبیرہ گناہ ہو جائے تو جب تک وہ مومن کبیرہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اللہ وہ کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے؟ نہیں۔ صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں،
اور اللہ وہ کر بھی دیتا ہے۔ سورہ النساء کے اندر 31 نمبر آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو کبیرہ کے لیے توبہ تو کرنی پڑے گی نا، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، کبائر کا ارتکاب ایمان والوں سے بھی ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی یہاں تیسری صفت کیا ہے؟ وہ ہے غافر الذنب، کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مانا کہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک نوید مسرت ہونا جا رہی ہے کہ جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں پریشان نہ ہو۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جو بھی کر چکے ہو اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، کوئی ایک دو آنسو توبہ کے بہاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو قابل التوب، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، دیکھیں نا، اگر کفر اور شرک پر موت آ گئی نا تو پھر معاملہ بڑا خراب ہے، لیکن زندگی میں اگر کوئی کفر سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے تو اللہ کفر اور شرک کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے نا یہ بات؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، لیکن موت اگر شرک پر آ گئی پھر نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ غافر الذنب بھی ہے اور قابل توب بھی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی 5ویں صفت بیان کی، وہ کیا؟ فرمایا شدید العقاب، وہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ جو بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنیں ہیں اور یہ بڑے بڑے یہ جو ہے نا سرکش اور بڑے بڑے یہ جو شر پسند عناصر ہیں اور اپنے آپ کو وقت کے فرعون اور نمرود اور حامان اور شداد کہلوانے والے، اللہ ان سارے بڑے بڑے فرعونوں کی اکڑی ہوئی گردنوں کو توڑنے والا بھی ہے۔ شدید العقاب، وہ ٹھیک ہے، غافر الذنب بھی ہے، قابل توب بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بڑی سخت ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پہ، صرف اللہ کے تحمل کو نہ سامنے رکھو کہ بڑی سخت ہے گرفت اس کی، اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت۔ ان بطش ربک شدید۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا، اب دیکھیں نا، اس کے اندر بھی کفار کے لیے وارننگ ہے۔ کفار کے لیے کیا ہے؟ وارننگ ہے کہ تم اسلام کی کتنی کو مخالفت کر لو گے، اسلام کے آگے کتنے کو روڑے اٹکا لو گے، لیکن جب میری پکڑ آئی نا تو پھر بڑی سخت پکڑ آئے گی، شدید العقاب۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے اپنی 6ٹھی صفت بیان کی، وہ کیا ہے؟ ذی طول، وہ بڑی کشادگی والا ہے۔ دن رات اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں، اپنے احسانات، اپنی فراوانیاں، اپنی طرف سے رزق اللہ عطا کر رہے ہیں۔ ذی طول، بڑی کشادگی بات۔ حدیث میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر و برتر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے انسان اور سارے جن، سارے اگلے اور سارے پچھلے،
سمجھ آئی بات کی؟ سارے انسان اور سارے جن۔ اچھا، ان میں مذکر بھی اور مؤنث بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور پھر اگلے اور پچھلے، آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی جنہوں نے دنیا میں آنا ہے، قیامت تک آنے والا جو آخری شخص ہے، اگلے بھی اور پچھلے۔ فرمایا اگر سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق مانگنے لگ جائے، اور اللہ ہر ایک کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دیتا جائے، لوگ مانگتے جائیں، اللہ دیتا جائے، فرمایا سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، مطالبے کے مطابق اللہ دے دے، تو اس کے باوجود اللہ کے خزانوں میں وہ ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، ایک ذرے۔ اور آپ نے مثال کیسی دی؟ فرمایا اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوگی اللہ کے خزانوں میں کہ کوئی آدمی سوئی کو سمندر میں ڈبوئے اور باہر نکالے، تو فرمایا جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگے گا نا، تو اللہ کے خزانوں میں اس پانی کے بقدر بھی کمی نہیں واقع ہوگی، وہ اتنی کشادگی والا ہے۔ تو بھائی کتنی صفات ہو گئی؟ 6۔ پہلی صفت اللہ نے اپنی یہاں کیا بیان کی ہے؟ العزیز۔ دوسری صفت کیا ہے؟ العلیم۔ اور تیسری صفت غافر الذنب۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ قابل التوب۔ اور پانچویں صفت شدید العقاب۔ اور چھٹی التوب۔ اچھا، ایک اور بات ذرا غور سے سنیے گا، ان 6 صفات میں سے کچھ صفات وہ ہیں جو اللہ کی رحمت پر مشتمل ہیں، اور کچھ صفات وہ ہیں جو عذاب پر مشتمل ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کچھ صفات ہیں وہ کس پر مشتمل ہیں؟ رحمت پر۔ اور کچھ صفات ہیں وہ کس پر؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے شاید پچھلے بھی سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پہلو جو ہے نا وہ ساتھ بیان کرتا ہے۔ جہاں اللہ وہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، وہاں اپنی رحمت کی امید بھی دلاتا ہے۔ جہاں اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے، وہاں اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا بھی ہے۔ یہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی نا۔ اللہ وہ قرآن مجید میں سورہ الحجر ہے اور اس کی 49 اور 50 نمبر آیت ہے۔ نبّ عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر دے دے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنے والا، میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اور آگے ساتھ ہی اسی آیت میں وَأَنَّ عَذَابِي عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بات آ گئی نا کہ میری رحمت بھی بہت ہے اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ اللہ یہ دونوں پہلو کیوں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر صرف عذاب ہی عذاب بیان کرے اور صرف اللہ ڈرا ہی ڈرائے، خوف ہی خوف ہو، تو یہ بندے ڈر ڈر کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اور اگر اللہ صرف رحمت ہی رحمت بیان کرے تو اس کے نتیجے میں یہ بندے گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ اللہ بین رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ بین، اعتدال، سمجھے نا؟ اور ویسے ہی اللہ کو اعتدال بڑا پسند ہے، سمجھے نا؟ تو فرمایا کہ ان 6 صفات میں سے کچھ صفات، توجہ ہے نا، کچھ صفات ہیں رحمت والی اور کچھ صفات ہیں۔ اچھا، اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، ان 6 صفات میں سے رحمت والی صفات زیادہ ہے یا عذاب والی صفات زیادہ ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟
ان میں سے کون سی صفات زیادہ ہے؟ رحمت والی زیادہ ہے. غافر الذنب، قابل التوب، ذی الطول، یہ ساری کون سی صفات ہیں؟ اور آج اگر درمیان میں ایک ہی ہے نا، شدید العقاب. اور علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والی صفات زیادہ کیوں بیان کی ہیں. اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بات بھی باور کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، میرے عذاب والے پہلو سے میری رحمت والا پہلو غالب ہے. میرے عذاب والے پہلو پر میری رحمت والا پہلو کیا ہے؟ غالب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب اللہ نے کائنات کو پیدا کر لیا، کائنات کو پیدا کرنے سے جب اللہ فارغ ہو گیا تو اللہ نے پھر عرش پر ایک کتاب رکھی. اس کتاب میں اللہ نے یہ بات لکھ دی، فرمایا ان رحمتی واسعت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر حاوی رہے گی. میری رحمت میرے غضب پر کیا رہے گی؟ حاوی. فرمایا کہ یہ اللہ نے 6 صفات بیان کر کے تو آخر میں کیا کہا؟ آخر میں فرمایا اللہ نے پھر وہ 2 بنیادی عقائد بیان کیے. پہلا عقیدہ جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، اور وہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا تو تنازع یہی تھا نا، اور سب سے بڑا تنازع بھی یہی تھا. سب سے پہلا، سب سے بڑا، اور بلکہ آخر دم تک کفار کے ساتھ جو کشمکش رہی، جو ٹسل رہی، وہ کس عقیدے پہ رہی؟ توحید کا. بدر کی جنگ ہوئی تو کس موضوع پر ہوئی تھی؟ بدر کی جنگ کس لیے ہوئی تھی؟ کہ تم نماز نہیں پڑھتے، ہم اس لیے لڑنے آئے ہیں؟ نہیں. کہ تم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے. ان میں جو اصل بنیادی مسئلہ تھا وہ عقیدہ توحید. جتنے مارکے ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنا خون بہا اور جتنے کافر گرے، جتنی شہادتیں ہوئیں، ان ساروں کے پیچھے عقیدہ توحید ہے. لا الہ الا ہو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی غوث، کوئی غوث الاعظم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط کہتا ہے، اللہ کے سوا اور بھی بڑے حاجت روا ہیں، اور بھی بڑے مشکل کشا ہیں، اور بھی بڑے داتا دستگیر ہیں، اور بھی بڑے فیض عالم ہیں، بڑے غوث الاعظم ہیں، اور بھی بڑے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ نہیں نہیں نہیں، صرف ایک، اللہ ہوگا. اور دوسرا بنیادی عقیدہ جس پر اختلاف تھا وہ عقیدہ آخرت. فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس اللہ کی طرف ہی تم نے پلٹ کر جانا ہے. یہ بھی اللہ نے بنیادی عقیدہ یہاں بیان کیا. فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ کافر ہی ہے، وہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے. اچھا فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا یہ مختلف شہروں میں آنا جانا، جانا آنا، یہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، آج ادھر کی فلائٹ ہے، آج ادھر کی فلائٹ ہے. فرمایا ان کافروں کا مختلف شہروں میں یہ تجارت کے لیے جانا آنا، اور ان کا دنیاوی سٹیٹس، ان کا پروٹوکول اور ان کا یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. آپ نے ان چیزوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہو. سمجھے نا؟ آج دیکھ لیں بڑا سلسلہ چلتا ہے، جناب پھول ڈالے جا رہے ہیں، پتیاں پھینکی جا رہی ہیں، تو کئی لوگ دیکھ واہ جی واہ کیا بات ہے جی، بڑا استقبال ہوا ہے جی، بڑا استقبال ہوا ہے.
نہیں میرے بھائیوں، ان استقبالوں پہ نہیں ہم نے مرنا، سمجھے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہ اللہ کی آیتوں میں نہیں جھگڑا کرتے مگر کون؟ کافر۔ فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو آپ کو ان کا مختلف شہروں میں آنا جانا دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ کیا مانا؟ ان کی یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، دنیا کا کر و فر، دنیا کی سج دج، دنیا کا سٹیٹس، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ ڈگریاں، یہ ڈپلومے آپ کو بالکل آپ کو پریشان ہے، اور آپ نے ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ مطلب خلاصہ یہ ہے، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، والاحزاب، اور دیگر کئی گروہوں نے بھی جھٹلایا، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم موسیٰ، قوم مدین، ان ساری قوموں نے بھی جھٹلایا۔ فرمایا من بعدہم، ان کے بعد، وہمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے، بے رسولہم، اپنے رسول کے بارے میں، نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء، ہر رسول کے بارے میں ان کی قوم والوں نے ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں، اس کو گرفتار کر لیں، گرفتار کر کے یا اس کو قید میں ڈال دیں، یا اس کو قید کر کے وہ قتل کر دیں، یا پھر اس کو کوئی اور سزا دیں۔ ہر نبی رسول کے بارے میں ان کی قوم نے یہ ارادہ کیا۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا، قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک آپ کو بھی گرفتار کرنا چاہتے تھے، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، قیدی بنانا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ سارا کچھ۔ فرمایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ، اور ارادہ کیا ہر امت نے، بِرَسُولِهِمْ، اپنے رسول کے بارے میں، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں، اس کو گرفتار کر لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے جھگڑا کیا بالباطل، باطل کے ساتھ، انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ مٹا دیں اپنے اس باطل کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے، کس کو مٹا دیں؟ حق کو۔ لیکن کیا ان کی ان کج بحثیوں کی وجہ سے، ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے باطل مٹ جائے، حق مٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ حق ماشاءاللہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ بات ہوگی۔ حق کی فطرت میں خدا نے یہ لچک دی ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو۔ گیند کو جتنا زمین پہ زور سے مارو اتنی زیادہ اوپر کے اوپر جائے۔ فرمایا لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ وہ اس کے ساتھ حق کو مٹا دیں، لیکن حق ان کی ان حرکتوں سے نہیں مٹے گا، بلکہ جب مکہ فتح ہوا تو حق غالب آیا۔ اللہ کے نبی وہ آیت پڑھ رہے تھے نا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا فکیف کان عقاب، پر دیکھ لو پھر میری سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح سچ ثابت ہوئی تیرے رب کی بات، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ کون سی بات پھر سچ ثابت ہوئی؟ یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ انہم اصحاب النار، انہم، کہ بے شک یہ آگ والے، یہ بات پھر ان پر سچ ثابت ہوئی۔ اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ اگر تم باطل پر چلو گے، کفر پر چلو گے، اسلام کی مخالفت کرو گے تو بالآخر تم کہاں جاؤ گے؟ تو وہ بات پھر سچ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بھائی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ ذرا 2-4 سوال کر لیں۔ اچھا بھائی یہ بتائیں کہ اس سورت کا نام سورۃ المومن کیوں ہے؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کافی بھائیوں نے. اچھا اچھا جی، اب بچے کو آج آغاز کرنے ہیں جی. ہاں زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے ایک خاص بندے، مومن بندے کا ذکر کیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ اس صورت کے کوئی اور بھی نام ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ کوئی اور نام؟ ماشاءاللہ. جی خالد صاحب جی. سورہ مومن اور سورہ غافر. ہاں سورہ غافر، سورہ مومن، ایک اور نام بھی جی. طول، طول نہیں، طول کا معنی ہوتا ہے لمبائی، طول کا معنی ہوتا ہے کشادگی. بات سمجھ آئی نا؟ طول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبائی. ہم وہ کہتے ہیں نا طول و عرض. اور ایک ہے طول، تا کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ کشادگی. اچھا اچھا جی یہ بتائیں کہ اللہ تعالی نے اس دو آیتوں میں اللہ تعالی کے صفاتی نام کتنے بیان ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کا ذاتی نام کون سا بیان ہوا ہے؟ جی وہ والے کونے والے بھائی. نہیں پہلے تعداد بتائیں. چھ کتنے کون سے نام ہیں؟ نہیں نہیں یہ صفاتی ہیں یا صفاتی ہیں، اور ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے العزیز. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی یہ صفت کیوں بیان کی ہے؟ جی ہاں یعنی اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے ہی رہے گا. اچھا آگے ایک بات ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے العلیم. اللہ کے علم کے بارے میں نے آج 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. کسی بھائی کو یاد ہے؟ ہاں جی. اللہ کے علم کے بارے میں آج کے درس میں 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں. دیکھتے ہیں نا کتنے غور سے سبق سنا ہے. چلیں وہ تو ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن وہ 4 اللہ کے علم کے بارے میں جو 4 باتیں بیان ہوئی ہیں. جی جی ہاں اللہ کا علم براہ راست ہے، لا محدود ہے، اور ہاں ابدی ہے. ابدی ہے. 3 ہو گئی، چوتھی یاد نہیں ہے. جی ہاں کامل اور مکمل علم. یہ باتیں ویسے یاد رکھنے والی ہیں، یہ زندگی میں کام آئیں گی. اللہ کے علم کے بارے میں یہ 4 باتیں. دنیا کے اندر کائنات میں کوئی نبی رسول نہیں ہے جس کے علم میں یہ 4 باتیں پائی جائیں، بلکہ 4 میں سے ایک بھی پائی جائے. بات سمجھ آئی نا؟ اچھا اللہ تعالی غافر الذنب ہے، غافر الذنب ہے. اچھا کن کے لیے اللہ غافر الذنب ہے؟ جی ہاں مومنوں کے لیے، یعنی ایک تفسیر یہ ہے. اچھا جی قابل التوب اللہ کن کے لیے ہے؟ جی آپ یعنی اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ بتائیں کہ اللہ تعالی شدید العقاب کن کے لیے ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. شدید العقاب کن کے لیے ہے؟ جی جی آپ کافروں کے لیے.
ہاں کافروں کے لیے، وہ کافروں کے لیے تو قابل توب بھی ہو گیا نا، لیکن میں نے کچھ اور لفظ بولے تھے جی بیٹا. جی نہیں، کوئی ہے کسی کو یاد؟ جی ان کے لیے تو قابل توب ہو گیا. جو کفر کا مرتبہ ہے نہیں، یہ دونوں کے لیے ہے. اچھا ہاں جی سارے پھر ہاتھ کھڑے کر دیو نا کہ نہیں کسی نے. او بھائی میں سبق دے وچ یہ گل کہی سی کہ اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے سرکش اور بڑے بڑے جو فرعون اور نمرود قسم کے لوگ ہیں، متکبر